ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے بڑے لیڈر ہندو ووٹروں میں خوف پیدا کرنے کے لیے اپنی انتخابی مہم جموں خطے پر مرکوز کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی گہما گہمی زوروں پر ہے۔ ایسے میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فتح بالآخر نیشنل کانفرنس کی ہی ہوگی۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار اتوار کو سری نگر کے نسیم باغ میں واقع مرحوم شیخ عبداللہ کے مقبرے پر فاتحہ پڑھنے کے بعد نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دینے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ فتح نیشنل کانفرنس کی ہی ہوگی۔ وزیر داخلہ کے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان اتحاد کے متعلق بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت کچھ کہتے ہیں۔ جس بھارت کو وہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ بھارت سب کا ہے۔ جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، خواہ وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی یا بودھ ہیں، یہ ملک ان سب کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے بھی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ہم درانداز نہیں ہیں۔ یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دونیتسک کے علاقے میں روس کے حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ارنا نے رائٹرز کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ دونیتسک کے گورنر وادیم فلاشکین نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین کے کوستیان تنیفکا شہر پر حملے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی طرح دونیتسک کے شہر توریتسک پر ہونے والے حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ توریتسک کے باہر انجام پانے والے ایک حملے میں 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ کوستیان تنیفکا روسی حملے سے پہلے یوکرین کا ایک صنعتی شہر شمار ہوتا تھا اور اس کی آبادی تقریباً 70,000 تھی، لیکن اکثر باشندے شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یوکرینی حکام نے اگست میں اس شہر کے باشندوں کو شہر سے باہر نکل جانے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ JUI کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج کا دن پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کے عوام ختم نبوت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور میں مینار پاکستان پر گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ عالمی برادری کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کا ظلم اور بربریت جاری ہے۔ حماس کے مجاہدین فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھیں۔ پاکستان کی صورتحال پر مولانا بولے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، امن نہیں دے سکتے تو ٹیکس کس بات کا لیا جا رہا ہے۔ کانفرنس سے مفتی تقی عثمانی اور دیگر علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان میں ماضی میں بھی مختلف جماعتوں اور سماجی و مذہبی حلقوں کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کی ہر طرح کی کوششوں اور نظریات کو سختی سے مسترد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں آج سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان تحریک انصاف PTI کے جلسے کے پیش نظر وفاقی پولیس نے اسلام آباد کے مختلف داخلی راستے بند کر دیے۔ GT روڈ کو سنگجانی کے مقام پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ روات میں ٹی چوک پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے، جبکہ فیض آباد انٹرچینج کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایکسپریس ہائی وے کھنہ پل کے مقام پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ ایکسپریس ہائی وے کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس درمیان پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جلسہ گاہ کے قریب سے بارودی مواد برآمد ہوا، جو کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے قبضے میں لے لیا۔ جلسہ گاہ سے ہینڈ گرینیڈ، راکٹ لانچر، ڈیٹونیٹر اور بم برآمد کر لیے گئے۔
پولیس کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری کو جلسے کے ارد گرد تعینات کر دیا گیا۔ پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں صہیونیت مخالف کارروائی میں 3 صہیونی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ غرب اردن کے سرحدی علاقے النبی گزرگاہ کے علاقے میں صہیونیت مخالف کارروائی میں کم سے کم 3 صہیونی ہلاک ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ہنگامی امور کے ادارے نے 3 صہیونیوں کی ہلاکت کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ ادھر المیادین کے نامہ نگار نے رپورٹ دی ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ یہ تینوں صہیونی گزرگاہ میں تعینات صہیونی فوجیوں میں سے رہے ہوں۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے صہیونیت مخالف کارروائی انجام دینے والے نوجوان کی طرف فائرنگ کی، جس میں وہ شہید ہو گیا۔ ابھی شہید ہونے والے حملہ آور کی شناخت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ بعض پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونیت مخالف کارروائی انجام دینے والا اردن کا ایک ٹرک ڈرائیور رہا ہے، جو اردن کی سرحد سے اس گزرگاہ میں داخل ہوا۔ حال ہی میں غرب اردن کے جنوبی شہر الخلیل میں بھی صہیونیت مخالف حملے کے تحت ایک بس پر ہونے والی فائرنگ میں 3 صہیونی ہلاک ہو گئے تھے۔ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی فلسطینی مجاہدین اور نوجوانوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں حملے شروع کیے ہیں۔ دراصل صہیونی فوج نے آج اتوار کے روز ایک بار پھر غرب اردن کے مختلف شہروں اور علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے اتور چیک پوسٹ کی طرف سے نابلس پر حملہ کیا، جہاں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ تحریک فتح کے فوجی بازو شہدائے الاقصی بٹالین نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کو باب الساحہ کے اطراف کے علاقوں میں بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ شہدائے الاقصی بٹالین کے جوانوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس کے قدیم علاقے میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ فلسطین کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے 2 فلسطینی جوانوں فلسطین کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے 2 فلسطینی جوانوں کو، جبکہ وہ قلقیلیہ شہر کے شمال میں نسل پرستانہ دیوار کے قریب تھے، فائرنگ کا نشانہ بنایا اور وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے الشیخ رضوان علاقے میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں اسکول کا نماز خانہ اور دیگر حصے تباہ ہو گئے۔ غزہ کی شہری دفاع کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت نے 3 فلسطینی شہید اور 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ میں نصرات کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر حملے میں 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک تقریباً 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ صہیونی فوج کی وحشی گری کے نتیجے میں غزہ کے 70% سے زیادہ رہائشی مکانات اور شہری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہریوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے اور غذائی اشیاء کی بھی غیر معمولی حد تک قلت ہے، جس سے بچوں کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین کی غیر قانونی صہیونی بستیوں پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے غزہ کی حمایت اور فرعون ٹاؤن میں امدادی ٹیموں پر صہیونی فوج کے حملے کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین کی کریات شمونہ اور شامیر صہیونی کالونیوں کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت نے کریات شمونہ کالونی کے صہیونیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ حزب اللہ کے حملے کے نتیجے میں مسکاب عام اور المنارہ میں خطرے کے الارم بج اٹھے۔
اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جنوبی لبنان سے تقریباً 100 میزائل شمالی مقبوضہ فلسطین کی جانب فائر کیے گئے ہیں۔